الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، آج ہم نے صدقہ اور فطرانہ جو کہ عید الفطر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، وہ کب اور کیسے ادا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ جو صاحب لوگ ہیں، صاحب اطاعت، ان پہ کیسے یہ صدقہ فطرانہ واجب ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ مستحب تو یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ پہلے یہ مستحب ہے کہ آپ نے صدقہ فطر جو ہے، جو آپ کا فطرانہ بنتا ہے، جو رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، ان کو جتنی بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے اللہ کے حضور کسی غریب آدمی کو۔ تو وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے کم از کم عید الفطر پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر، وہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی مستحب ہے۔ آپ جب یہ فطرانہ ادا کر دیں گے کسی غریب، کسی مسکین کو اپنے محلے میں، سب سے پہلے محلے کے اندر اگر کوئی غریب پایا جاتا ہے تو اس کو یہ فطرانہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت سے اس کو، جس کو آپ فطرانہ دیں گے، وہ بھی اس خوشی میں جب شامل ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو یہ مستحب کہلائے گا آپ کا فطرانہ، تاکہ غریب اور نادار مسلمان بھی مالدار کے ساتھ کیا کریں، عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ لیکن کسی نے ادائیگی میں تاخیر کر دی، یعنی دیر کر دی، تو صدقہ فطر اس سے نہ ادا ہو سکا، عمر بھر اس کے ذمہ دار ہوگا، یعنی اس کو جس نے ادا نہ کیا اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹک جائیں اور فریاد کرتے رہیں جب تک آپ اپنا کفارہ ادا نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم دن میں، رات میں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں جو دوران رمضان، دوران روزہ ہوتی ہیں، تو اس کا کفارہ جو ہم جب تک ادا نہیں کریں گے تو ہمارے روزے نہیں آگے جائیں گے۔ تو اس کا جو ہے قضا لازمن ہے، اس کو واجب ادا کرنا جو ہے واجب فرض کے برابر ہوتا ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر نہ کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس پہ کفارہ رہتا ہے۔ اگر وہ ادا کیے بغیر موت کا وقت آ جائے، وہ مر جائے، تو اس سے کیا ہوگا، جو اس کی میراث کی تہی میں نافذ ہوگی، وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثاء کے ذمہ دار ہوں گے کہ وہ اس کا جو ہے ہدیہ عطا کریں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا بھی جو ہے صدقہ فطر رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر بھی جو ہے نا وہ فطرانہ واجب ہوتا ہے اس کے گھر والوں پہ کہ اس کا فطرانہ ادا کریں۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد ادائیگی میں سستی کی، حتیٰ کہ مال ضائع ہو گیا تو بھی صدقہ فطر ذمہ دار، یعنی اس زمرے میں آتا ہے، واجب رہنا کے زمرے میں آتا ہے۔ زکوٰۃ عشر کے وہ مال جو بہت زیادہ ہو، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے سکتا ہے، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ادا کر سکتا ہے جتنی اس کی جو ہے طاقت ہے اور جتنی وہ صاحب استطاعت رکھتا ہو۔ صدقہ فطر عید کے دن کتنے پہلے دیا جا سکتا ہے، یا عید سے پہلے کیسے دیا جا سکتا ہے؟
جب بھی چاہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لہٰذا رمضان کے مہینے سے پہلے ادا کرنا بھی صحیح ہے، بلکہ اگر کئی سالوں تک کا فطرانہ ایک ساتھ دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ یعنی آپ کا پچھلا فطرانہ رہ گیا ہے تو اگر وہ بھی آپ ادا کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو صدقہ فطر وہ کن کن چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں؟ جیسے آپ کے پاس مال ہے، یعنی گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی جس سے فطرانہ ادا کیا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں اور وقت کو تعین کرتے ہوئے، مہنگائی کو ساتھ رکھتے ہوئے، جب چیزیں بڑھ جاتی ہیں اس کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے، آپ اس نسبت سے، اس دور کے نسبت سے جو دور گزر رہا ہے، جو سن گزر رہا ہے، اس نسبت سے آپ فطرانہ ادا کریں گے، نہ کہ پچھلے نسبت سے ادا کریں گے جو پچھلی رقم، بلکہ اس دور کی رقم سے ادا کریں۔ تو 2022 کے جو رمضان مبارک کا فطرانہ ہے وہ آپ نے جو ہے اس دور میں ادا کرنا ہے۔ گھر کے افراد کی طرف سے صدقہ فطر حضرت نافع رحمت اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آزاد وہ غلام ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ فطر میں کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ پر کھجور کا قحط ہوا تو آپ نے جوں کی صورت میں صدقہ فطر عطا کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بڑے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ نیز ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ فطر ان کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیے جاتے۔ ہر صاحب نصاب شخص جو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی جو نابالغ اولاد ہے، جو کماتی نہیں ہے، جس کا کوئی اثاثہ نہیں ہے، وہ زیر کفالت والد کے ساتھ ہیں، تو اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ والد محترم صاحب ادا کریں گے۔ ہاں، جو آپ کے گھر میں سے جو آپ کا بیٹا یا بیٹی شادی شدہ ہے تو اس کا وہ خامند ادا کرے گا، یا اس نے خود ادا کرنا ہوتا ہے، یا پھر بیٹا شادی شدہ ہے تو وہ خود اپنے گھر کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو اس کا یہ چارٹ ہے، اس طرح آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو میں بات کروں، کیونکہ ہم پاکستان سے جو ہیں بتا رہے ہیں، تو پاکستان کے وقت کے مطابق، پاکستان کے جو رقم کے مطابق صدقہ فطر رمضان المبارک 2022 کا جو رمضان ہے، اس کا صدقہ فطر جو ہے، ایک بندہ گندم کا آٹا جو ہے 170 بنتا ہے، 170 گندم کے آٹے کے مطابق 170۔ اگر کوئی زیادہ استطاعت رکھتا ہے، اس کی زیادہ جو ہے مالیت ہے، وہ جوں کی نسبت سے 560 روپے 2022 کے مطابق ادا کرتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے، اگر اس سے بھی کوئی زیادہ صاحب نصاب ہے تو وہ کھجور کی نسبت سے ادا کرے گا،
یعنی کھجور مارکیٹ میں سب سے کم ریٹ والی جو کھجور ہوتی ہے وہ 300 روپے کلو ہوتی ہے، کوئی 1500۔ اس حساب سے آپ نے کھجور کے ریٹ رکھتے ہوئے تو کھجور کے مطابق جو صدقہ فطر بنتا ہے 2022 کے مطابق، جو زیادہ استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے 1600، اور کشمش اس سے بڑھ کر جو بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے اس کے لیے 2800۔ اس سے بڑھ کر بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یہ حالانکہ یہ مقررہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں، بلکہ آپ اس سے بڑھ چڑھ کر صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ گندم کا آٹا 170، جوں کا 560، اور کھجور کے مطابق 1600 اور کشمش کے مطابق 2800 آپ کا فطرانہ بنتا ہے، جو آپ پہ واجب ہے۔ صدقہ فطر عید الیکم شوال کی صبح صادق کے وقت شرائط پائی جائیں تو واجب ہوتا ہے، البتہ رمضان مبارک میں بلکہ اس سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ادائیگی کے وقت اس دن جو بازار کی قیمت ہو اس کا اعتبار کیا جائے تاکہ کمی واقع نہ ہو۔ صدقہ فطر میں اصلی اعتبار مقدار کا ہے، مقدار میں علماء کے قول مختلف ہیں، اس لیے عوام کی سہولت کے لیے اجناس کی مقدار کی بجائے ہم نے یہ رقم مقررہ کی ہے۔ یعنی یہ جو چارٹ کے مطابق، جو چارٹ پاکستان میں تیار ہوتا ہے اس کے مطابق 2022 کا جو ہے اس کے مطابق فطرانہ بنتا ہے، جو ہر مسلمان پہ ہر نصاب استطاعت پر فرض ہے، اور واجب جو ہے وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کا صدقہ فطر جو فطرانہ ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو، غریبوں کو اس کے ساتھ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔